بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ایمان والو سود کو بڑھا بڑھا کر مت کھاؤ ڈرو اللہ سے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ واتقوا النار التي أعدت للكافرين اور ڈرو اس آگ سے جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تم پر رحم کر دیے جائے بھائی اور بزرگوں اس سے پہلی والی مجلس گزری تھی جس میں ایک آیت اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی تمہارے سامنے زمین اور آسمان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی یہ سب اللہ کی ہے اور اس کا مالک اللہ ہے لہذا اسی اللہ سے تم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگا وہ تجھے معاف کر دے گا وہ بڑا غفور الرحیم رحم کرنے والا ہے اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا اس میں پہلی آیت گناہ بہت سارے ہیں ان گناہوں میں سے ایک سود ایک زنا ایک شراب یہ تین گناہ بہت خطرناک ہیں اس پر اللہ کا غضب بہت جلد ہوا کرتا ہے دنیا میں بھی اس کے لیے تباہی اور آخرت میں بھی اس کی بڑی تباہی ہے عمومی حالات میں جو دنیا میں عذاب جو اترتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو پکڑ عمومی طور پر زلزلہ طوفان بارش عمومی موت اور حادثے ان تین گناہوں کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے علماء کا اس پر اتفاق ہے جہاں اور جب زنا خوب عام ہو جائے شراب کثرت سے لوگ پینے لگے اور اس کا رواج ہو جائے سود لینے دینے اور اس پر خوب عمل اور چرچے ہونے لگے تو سمجھو کہ اس وقت اللہ کے قہر اور عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اگر کبھی تھوڑی سی مہلت ملتی ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی دعاؤں کی صدقہ ہے تو سود عام حالات میں گناہ ہے ناجائز ہے حرام ہے لیکن سود اور رشوت میں بھی کئی طرح کی قسمیں ہیں ان میں ایک قسم کہ سود پر سود اضافے پر اضافہ مثلا ایک غریب نے ایک ضرورت مند نے کسی مجبوری کے حالت میں سود کا عمل کیا دینے والا اگر خدا نخواستہ وہ واپس نہیں کر سکا تو اس پر پھر ڈبل بنا دیا اس کو کیا کہتے ہیں سود پر سود اضافے پر اضافہ تو عام حالات میں مطلقاً رشوت سود حرام لیکن یہ شکل اور زیادہ خطرناک ہے اس سے پھر آدمی نکل نہیں سکتا ہے یہ بڑا ظلم ہے
لہذا اللہ نے فرمایا مومنوں اور مسلمانوں مت کھاؤ سود بڑھا بڑھا کر، اضافہ کر کر کر۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرے مطلب کہ اگر خدا نخواستہ ایک بار ہو گیا تب اس کو تم عادت مت بنانا، اس پہ دلچسپی مت لیا کرو، اس سے تم کو وقتی نفع نظر آئے گا تو پھر اس پر مت پڑو، ڈرو اللہ سے، شاید تم کامیاب ہو جائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج سود کی شکلیں دنیا میں مختلف طریقے سے ہے اور بچنا اچھے اچھے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن اگر بچنا چاہے اور کوشش کرے تو انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو روکا ہے اس کے بچنے کی شکل بھی دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو نہیں بچ سکتا، بلکہ اللہ نے اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمایا ہے۔ لہذا آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اس سے جتنا ہو سکے بچے، شراب سے بچے، زنا بدکاریوں سے بچے، کیوں؟ اس کے نقصانات آخرت میں واتقوا النار التي اعدت للکافرین، آخرت کے اعتبار سے وہ آگ اس کے لیے خاص ہے جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کا زیارت کر رہے تھے، دکھایا جا رہا تھا آپ کو، اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تو آپ نے ایک جگہ ایسی دیکھی اور آپ نے پوچھا کہ یہاں اور یہ کون لوگ ہیں؟ حالات ایسے تھے کہ خون کا تالاب کی شکل بہت بڑا، جس میں لوگ تیر رہے تھے، نکلنے کی کوشش کرتے تھے، چیخو پکار، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچتے تھے، پھر ان کو دھکا دے کر کے پھر اس کو پیچھے کر دیا جائے، اسی میں وہ پریشان نظر آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ رشوت خور لوگ ہیں، سود لینے دینے والے لوگوں کا، بڑھا بڑھا کر کے لینے والے۔ اس کی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے بہت تاکید اور بچنے کا حکم لکھا ہے، بچنا چاہیے۔ یہ بچنا کب ہوگا؟ اسی وقت ایک انسان بچ سکتا ہے جب اس کی زندگی میں دو چیزیں ہوں، ایک اللہ کا ڈر، ایک رسول اللہ کی اطاعت۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تو چھوٹا گناہ سے بھی بچ نہیں سکتا، لہذا اس گناہ سے بچنے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کا ڈر ضروری ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں کوئی اختیار کر لے تو یہ گناہ کیا سارے گناہ سے آدمی بچ سکتا ہے کہ میرا اللہ ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ حساب لے گا، اس سے ڈرنا۔ اطاعت رسول، میرے آقا نے منع فرمایا، سود کی بڑی سخت حرمت بتلائی، لہذا جب یہ دو چیزیں اور یہ دو محبتیں ہوگی دل میں تو انسان اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرمائے لوگوں تم اس دنیا میں آئے ہو، کام کرو، خوب کرو، وسارعوا الی مغفرہ، اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے کوشش کرتے ہو، اس دنیا میں اطمینان سے مت بیٹھو۔ کیوں؟ اگر تم نے کوشش نہیں کی اس دنیا میں اپنی بخشش و مغفرت کا سامان بنایا نہیں تو آخرت میں بڑی مشکل ہے۔ اس لیے جس طرح سے ہم اور آپ اس دنیا میں دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، سردی گرمی طوفان تکلیف مصیبت دور نزدیک، دنیا کہاں سے مل جائے، کیسے بن جائے، کیسے ہماری دنیا کی ساری نعمتیں مجھے حاصل ہو جائے، اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، آپ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو اللہ فرمایا جس طرح تم دنیا کے کاموں اور سامانوں چیزوں کو بنانے کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اسی طرح تم آخرت میں مغفرت اور اس جنت کے لیے بھی کوشش کرو جس جنت میں تجھے آنا ہے۔ اور اگر جنت میں نہیں آنا ہے تو پھر دنیا میں آزاد، خوب آزادی، ایک سجدہ بھی مت کرو، اللہ کی خدا کی خدائی میں فرق نہیں آئے گا، تم کچھ بھی کر لو کوئی بھی جنت کا فرق نہیں آنے والا ہے، لہذا کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اسی لیے دنیا میں بخشش و مغفرت کے لیے نیکیوں کا راستہ بہت آسان بنایا ہے، اتنا آسان کہ کسی بھی نیکی سے آدمی اپنی آخرت، اپنی جنت، اپنی بخشش کرا سکتا ہے۔
اور بہت آسان ہے، نیکی کے راستے اللہ نے بہت آسان بنائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آدمی کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہی آسان ہے، لہذا کوشش کرتے رہنا چاہیے، بھاگ دوڑ کرتے رہنا چاہیے، کسی ایک نیکی پر بھروسہ کر کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں حج کر لیا نا ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں نے ہو گیا نہیں، میں اپنے لیے تہجد پڑھ رہا ہوں نے بس ہو گیا نہیں، میں زکوٰۃ سالانہ دیتا ہوں نے دوسری نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، نا ایسا نہیں، بلکہ پتہ نہیں کون سے ایسے گناہ سے وہ نیکی ختم ہو جائے، اس لیے کسی نہ کسی نیکی کے پیچھے بھاگتے رہنا چاہیے، اطمینان نہیں رہنا چاہیے جب تک کہ موت کلمے پر نہ آئے، اس وقت تک کہ ایک مومن کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ شیطان آخری وقت تک لگا رہتا ہے کہ اس کو کفر کے حالت میں ہم مروا دیں، اس کی روح جو نکلے وہ کفر کی حالت میں نکلے، وہ آخری دم تک کی کوشش کرتا ہے۔ اچھے اچھے بڑے بڑے بادشاہ متقی پرہیزگاروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، جو بہت وقت کے ولی بھی تھے اور اہل علم میں بڑا نام ان کا تھا۔ امام غزالی علیہ رحمہ جب ان کی موت قریب ہوئی تو شیطان اسی ٹکر کا پہنچا ان کے پاس اور سوالوں اور جوابوں میں الجھایا ان کو اور پوچھا اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ ایسے مسائل لائے جس سے ایمان چلا جائے، کفر آ جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، لہذا سوالات کرتا رہا شیطان۔ وہ کہتے تھے ایک اللہ، اس پر دلیل دیتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو شیطان اس کو کاٹ کر دیتا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ 99 دلیلیں دی اور 99 کو شیطان کاٹ دیا۔ وہ چاہتا ہے کہ مومن بن کر کے نہ بنے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمان کا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر نہ ہو، میں جہنم میں جاؤں تو اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤں۔ اس کی کوشش اس لیے کبھی اطمینان نہیں ہونا چاہیے میرے پاس 10 حج ہیں، 20 عمرے ہیں، میرے پاس اتنا وقت اور یہ نیکیاں ہیں، میرے پاس اتنی تلاوت ہے، میرے پاس یہ زکوٰۃ اور صدقات کی نیکیاں خیرات کی ہے، فلاں فلاں، میں بھروسہ میں نہیں رہوں، پتہ نہیں شیطان کب اچک لے اور کب گمراہ کر دے۔ 99 دلیل خدا کی توحید پر دیتے گئے اور پھر بھی وہ پیچھے پڑا۔ آخر وہ وقت آیا کہ غیب سے آواز آئی، اہل علم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ حدیث پاک میں ایسے موقع پر اللہ حفاظت فرماتا ہے، ایسے موقع پر اللہ کلمے پر خاتمے کی توفیق دیتا ہے۔ غیب سے ایک آواز آئی ہے، امام غزالی بول دو اس وقت میں کہ میرا اللہ ایک ہے، بغیر کسی دلیل کے۔ دلیلوں میں الجھو نہیں، سوال و جواب میں الجھو نہیں، یہ سننا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا اللہ ایک ہے بغیر کسی دلیل کے، اللہ نے بچایا۔ شیطان پھر بھی کہا کہ اے امام غزالی جاؤ، تجھے تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج تو کفر پر تجھے لے آیا۔ پھر بھی ایک پوائنٹ اس نے چھوڑا، ایک پوائنٹ اور اس نے دیا، علم کا۔ آواز آئی کہو جلدی سے کہو کہ علم نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ اگر وہ یہ تصور کر لیتے دل میں، اگر وہ اپنے آپ کو گمان کر لیتے واقعتاً میں پڑھا لکھا امام غزالی ہوں، علم ہے میرے پاس، تو میں اپنے علم ہی کے بنیاد پر بچا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا شرک جو اپنے کمالات پر پہ بھروسہ کر لے اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ بھی ایک خفیہ شرک ہے۔ لہذا غیب سے آواز آئی بول کہ میں نہ میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ جب انہوں نے یہ بولا پھر ان کا خاتمہ ہوا تو شیطان کہا کہ جاؤ ایمان پر تیری موت ہو گئی، ورنہ آج تو تجھے میں مشرک ہی بنا دیا ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ضرور کسی ایک نیکی پر بھروسہ کر کے مت بیٹھے رہیے، موت تک کوشش کیجیے اپنی بخشش و مغفرت، راستے ڈھونڈتے رہیے، چلتے رہیے۔ ایک چھوٹی سی نیکی راستے پہ بھی مل جائے ڈھیلے ہٹانے کی شکل میں، اس کو بھی ہٹا کر کے اپنی بخشش و مغفرت۔ اس لیے پڑھیے کتاب، دیکھیے صحابہ کی زندگی، علماء کی زندگی، بزرگوں کی زندگی، اچھے مومن مسلمانوں کی زندگی، وہ اطمینان کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس سے بھی بڑا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
جن کی جنت کی بشارتیں اس دنیا میں بار بار نبی کی زبان مبارک سے، لیکن وہ اطمینان نہیں رہتے تھے۔ خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ انہوں نے جب پورے مدینے والوں کو جمع کیا اور کہا ہر ایک آدمی اپنے اپنے محلے اور اپنے اپنے گلی کے مجبوروں، یتیموں، بیواؤں کا نام پیش کرو۔ لوگوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق اپنے اپنی گلیوں میں جو لوگ تھے یتیم، بیوہ، مجبور، ان کے نام پیش کیے۔ ایک فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب ان کی خدمتیں کون کون کریں گے، یہ نام۔ بہت سارے لوگ تیار ہوئے۔ امیر المومنین، میرے گھر ان کے گھر سے قریب ہے، اس یتیم کی میں حفاظت کروں، اس کا میرے کو ذمے میں دیجیے، اس بیوہ عورت کی، اس بوڑھی مجبور کا، فلاں کا فلاں کا۔ خدمت کرنے والے زیادہ ہو گئے اور جن کی خدمت کی جائے وہ کم پڑ گئے۔ وہ زمانہ خیر کا تھا۔ اب دو اگر مجبور بن جائیں اور ہزاروں لوگ مسجد میں تو کوئی تیار نہیں ہوں گے۔ آج مجبور، پریشان حال لوگ بڑے ترس رہے ہیں، لیکن ان کی حمایت، اس کی مدد کرنے والے لہذا کھڑے ہو گئے، لوگ لکھا دیے نام سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو فہرست تیار کی ہے، اس فہرست میں ایک بوڑھی، اندھی بوڑھی ہی مجبور میں تھی، ان کا بھی نام لکھا گیا، لیکن کام کرنے والے کا نام نہیں لکھا گیا۔ یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ان لوگوں نے کتنی کوشش کی ہے۔ ہم لوگ بیٹھ گئے، اطمینان ہو گئے، نماز پڑھ لی ہے، 5 وقت اب کیا ہے، کون ہے، کیا ہے، بھوکے مر جائے، کیا پریشان ہو جائے، کس کا کیا ہو، رشتے دار خاندان کہاں جا رہا ہے، میں ٹھیک، حج کر لیا نے، کئی حج، کئی عمرے، کیا کیا میرے پاس نیکیوں کا بہت بڑا خزانہ ہے، کوشش کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ رجسٹر جب بند ہوا، کام کرنے والے اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ صبح حضرت صدیق اکبر اس رجسٹر کو حضرت عمر کھول کے دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کل کی جو کارروائی ہوئی تو میرا بھی نام کہیں لکھے، انہوں نے نہیں لکھے، میں بھی خدمت کر کے کچھ بنا لوں آخرت۔ دیکھیں تو ان کا نام کہیں نہیں تھا، لیکن ایک بڑھیا اندھی کا نام ہے، لیکن ان کے کام کرنے والے کا نام نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید کہ میرا ہی نام یہاں ہوتا، ہم نہیں تھے اسی لیے انہوں نے لکھا نہیں، تو نام کی کیا ضرورت، چلو کام ہی شروع کر دیں۔ لہذا فجر کی نماز پڑھ کر کے سردی بڑھیا کے گھر پہ پہنچتے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ماں کھول دروازہ، میں تیرے گھر کا کام کاج کر دوں۔ کہا کہ کون ہو بیٹا، کام کر کے ایک آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر واپس آئے، رجسٹر پھر کھول کے دیکھتے تو ان کا نام نہیں کسی۔ کہا کہ اچھا آج نماز فجر سے پہلے جاؤں، آج نماز فجر سے پہلے پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹائے، جواب سوال کون؟ کہا کہ کام کر کے کوئی چلا گیا ہے۔ کون تھا وہ؟ کہا مجھے پتا نہیں، کون آیا کام کیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے بولا، کھول دی میں نے، اور وہ میرے گھر کا سارا کام کر دیا۔ اچھا کون ہے؟ پھر رجسٹر کھول کے دیکھتے، شاید نام کسی کا لکھ دیا گیا ہو۔ تیسرے دن کہا کہ آج نماز فجر سے بھی پہلے تہجد پڑھ کر کے جاؤ گا۔ آج تہجد پڑھ کر کے گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹائے، جواب ملا کوئی کام کر کے چلا گیا۔ یہ کون آ رہا ہے روز کام کر کے چلا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، بتا رہا ہوں کہ مغفرت، بخشش کے لیے کوشش آخر دم تک کرتے رہنا چاہیے۔ اطمینان مت بیٹھیے، سکون سے مت بیٹھیے۔ جس طرح سے مرتے دم تک یہ آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ کام محنت کرتے رہتا ہے۔ 60 کے بعد میں اگر ریٹائر ہو جاتا ہے کسی بڑے عہدے سے، کسی کام سے، پھر بھی وہ نوکری تلاش کرتا ہے کہ کسی آفس میں بیٹھ کر کے پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ گھر میں دل نہیں لگتا ہے، ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے۔ 65 سال تک کے نوکری ملازمت کرنے والا اب بچی کچی زندگی وہ قرآن پڑھنے میں اب اس کی دل نہیں لگتا ہے، وہ مغفرت کی طرف نہیں بھاگ رہا ہے کہ کچھ آخرت بھی بنا لوں۔ مرنے تک کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں
ملازمت مل جائے، یہاں بھی کچھ مل جائے، کچھ کروں کرتے رہوں، لیکن آخرت کے سلسلے میں فکر نہیں ہے، آخرت مغفرت کے بارے میں ذرا دل و دماغ میں نہیں آتا کہاں کہ کون چلا جاتا ہے آج تہجد سے پہلے جاؤں گا، کتنے دن ہو گئے؟ آج تہجد سے پہلے پہنچے، دروازہ کٹکھٹائے، بڑھیا جواب دی کہ کوئی کام کر رہا ہے، حضرت عمر کہا کہ آج تو پکڑ ہی لوں گا کہ کون وہ آپ کے کام کر رہا ہے، کون ہے وہ کام کرنے والا؟ وصاروا الی مغفرۃ، نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والا عمر، جس کی نیکیاں بے شمار ہیں، جنت کی بشارتیں جن پہ دھرتی پر ایک بار نہیں کئی بار ملی ہوئی ہے، لیکن وہ صابر وہ تہجد گزار بھی تھے، وہ پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، وہ میدان جہاد کے سوار بھی تھے، وہ نبی کے قریب بیٹھنے والے لوگ تھے، وہ نبی کے رشتے دار لوگ بھی تھے، قرآن ان کی رائے پر اللہ عرش سے اتار دیتا تھا، وہ مراد رسول بھی تھے سب خوبیاں تھیں، چھپ کر کے یہ بھی کھڑے ہو گئے کہ نکلنے تو کام کر کے دیکھیں گے کون ہے، اندر کام کرنے والے کو آنکھ لگ گئی کہ عمر آ گیا ہے، وہ بھی کام سے فارغ ہو کر کے اپنے آپ کو سوچے کیسے اس کی نظر سے بچوں، کیسے آج بچوں، کیسے اپنے راز کو بچاؤں، یہ نیکی تو صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، دوسرا اس میں آ گیا ہے، میں کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، شور ہنگامے ہم لوگ ایک چھوٹی سی نیکی پر پورے پوسٹروں کو چھاپ دیتے ہیں، ہم لوگ اندر کام کرنے والا اپنی چادر سے پورے چہرے کو لپیٹ کر کے چھپا کر کے بھاگنے کی کوشش کی، اور جلدی نکلتے ہیں اور بہت تیزی سے بھاگتے ہیں، ابھی مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی نظر سے، جو ہی وہ دوڑ کر کے نکلا بھاگ، پیچھے جا کر کے سمیٹ کر کے پکڑ لیتے، کہتے کون ہے، نام ذرا بتاؤ، کون ہے؟ دو شخص، نبی کے دو آنکھ کے تارے، کہا کہ بھائی عمر چھوڑ دے، تیرا بھائی ابو بکر ہے، یہ خلیفہ رسول ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں سب کا حق ادا کر دیا اس دنیا میں، لیکن ابو بکر اور خدیجہ الکبریٰ کا حق نہیں ادا کیا، ان دونوں کا جو احسان مجھ پر ہے، یہ اس احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، باقی سب کو چکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ وصاروا الی مغفرۃ من ربکم، ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں، باہر کسی بوڑھے مجبور کسی انسان کی خدمت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بازو کے کمرے میں اگر بوڑھے ماں باپ بھی سکتے ہیں تو جوان بیٹا اٹھ کر اس کی خبر لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج حال یہ مسلمانوں کے گھر کا، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے، بوڑھی ماں سسکتی رہتی ہے لیکن گھر کی بہو بیٹی کبھی اس کے ہمدرد بن کر کے پوچھتے تک نہیں ہے کہ کیا ضرورت ہے۔ اس معاشرے میں ہم لوگ ہیں، کہاں سے اللہ کی مدد آئے، کہاں سے اللہ کی رحمت آئے، کہاں سے گھر میں برکتیں اترے؟ کیوں نہیں ظالم حکمراں ہم لوگوں کو پریشان کرے گا؟ کیوں نہیں بادل پھٹے گا، زمین پھٹے گی، آسمان ٹوٹے گا اور لوگ ہلاک و برباد ہوں گے؟ چھوڑ دو بھائی عمر، میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں۔ کہا کہ ہاں کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس گڑیا کا نام تو رجسٹر میں، لیکن نام کام کرنے والا کا نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں وہ میرے حق کا ہے۔ کہا کہ میں 4-5 دن سے روز آ رہا ہوں یہ سمجھ کر کے کہ شاید میرے حق میں یہ نام رکھا تھا۔ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اب سے آپ مت کام کیجیے۔ کہا کہ نہیں، میں ہی کام کروں گا۔ اور ایک راز کی بات بتاتا ہوں، وہ راز بھی راز رکھنا۔ کہا کہ راز اس وقت تک کے رکھوں گا کہ اگر میری زندگی میں یہ گڑیا رہی تو میں اس کا کام کروں گا، یہ کام کسی اور کو مت دیجیے گا۔
تاکہ دیکھو میں اس لیے ہی کام کر رہا ہوں کہ میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گڑیا کے گھر میں تہجد سے پہلے کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اور جب میں نبی کے مصلی پر کھڑا ہوں تو میرے ہی یہ حق ہے اور کسی اور کا حق نہیں ہے، اسی لیے میں راز پہ رکھا ہوں، کسی کو نہیں بتانا، نبی کو دیکھا ہوں، اس لیے نبی کے سب سے قریب رہنے والے کون تھے؟ وہ بس آج ہم لوگ منافقانہ چال چلتے ہیں، منافقانہ ایمان ہوتا ہے، ہمارے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں، ہمارے بچے لوگ دین سے نکل گئے ہیں، ہمارے بچوں سے ایمان چھینتا ہوا چلا جا رہا ہے، معاشرے میں ہمدرد انسان اب نظر نہیں آتا، گھر گھرانہ رشتے دار خالی خالی ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی، سسک رہے ہیں، لوگ خبر لینے والا نہیں ہے، وہ صاروا الی مغفرۃ۔ کیوں یہ لوگ کوشش کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید اللہ اس عمل سے ہماری بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ ان کے پاس تہجد بھی ہے، ان کے پاس نمازیں بھی ہیں، ان کے پاس تسبیحات بھی ہیں، ان کے پاس میں میدان جہاد کی کوششیں بھی ہیں، ان کے پاس انفاق فی سبیل اللہ کی نیکیاں بھی ہیں، ان کے پاس رسول اللہ کے چہرے مبارک کے دیکھنے کا نیکیاں بھی ہیں، ان کے پاس نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑی بڑی نیکیاں ان کے پاس میں، لیکن یہ لوگ اطمینان نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گلی کوچوں گھروں میں جا کر کے نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ شاید اس نیکی سے میری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ وصاروا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کے بعد اگر یہ گڑیا زندہ رہی اور میں زندہ رہوں اور خدا نخواستہ آپ دنیا سے جب جائیں گے تو یہ کام میں ہی کروں گا، کسی اور کو نہیں۔ اللہ کا نظام بھی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حیات میں بھی یہ گڑیا کچھ سالوں تک زندہ رہی اور آپ خدمت کیے، پھر ان کی وفات ہوئی اور وہ چھپ کر کے کرتے رہے۔ میرے بھائی کو بزرگ اور یہ کرنا کوشش کیجیے، نیکی کا سلام کرتے پھریے، نیکی ملے گی، کسی کو ذرا تسلی دے دیجیے، نیکی ملے گی، کسی مجبور کا سہارا بن جائیے، نیکی ملے گی، مغفرت ہوگی، دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے نیکیوں کا راستہ خوب پھیلا دیا ہے، جہاں چاہو حاصل کر لو، جیسے چاہو حاصل کر لو، مغفرت کرا لو، کر لو، تیاری کر لو، وہاں کے آنے کے بعد یہ موقع تجھے نہیں ملے گا۔ وصاروا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ۔ جب تمہاری مغفرت اور بخشش ہو جائے گی تو معلوم وہ جنت جس کی لمبائی، چوڑائی، عرض و طول بہت ہے، یعنی آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا جنت، عرضها السماوات والارض، کس کے لیے تیار ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کیا۔ جہنم کس کے لیے تیار؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم، متقیوں کے لیے جنت۔ متقی صرف تہجد پڑھنے سے آنکھ میں نہیں ہوتا، حج کرنے ہی سے نہیں ہوتا ہے، کچھ ایسے اخلاق ہیں، کچھ ایسے کردار ہیں، کچھ ایسے اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے سلوک اور رویے ہیں، ان چیزوں سے آدمی متقی بنتا ہے۔ تہجد ایک اپنا خاص عمل انسان کا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو متقی کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ نے تقوی کو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کا تعلق بندوں سے ٹھیک نہیں، اللہ کے بندوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن گالیاں دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ستاتا ہے، تو تہجد کام نہیں آتی۔ لیکن ایک بندہ اگر نماز نہیں پابندی سے، تہجد اس کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن بندوں کے ساتھ بڑا ہمدردی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو کہتے ہیں لوگ یہ آدمی بڑا اچھا ہے۔ تہجد نماز کو اپنی خاص، اپنی فرد عبادتوں میں، لہذا تقوی کے بارے میں اللہ نے متقی تم کب بنو گے؟ کچھ ایسی چیزیں اس میں اختیار کر لو تو متقیوں میں شمار۔ پہلی الذین ينفقون فی السراء والضراء، انسان کے پاس اس دنیا میں جو سب سے پہلی ماں باپ اور اولاد کے بعد محبت کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کا مال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر مال کی محبت نہ ہو تو پھر آدمی کمانا، بھاگنا، دوڑنا، حاصل کرنا سب چھوڑ دے گا۔ اس
لیے مال کی بڑی محبت، تو اللہ نے پہلے دل سے اس کی محبت کو نکال کر کے تقوی کی محبت ڈالی کہ وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، دکھ میں بھی تکلیف میں بھی، یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ آدمی خوشحالی میں خرچ کرتا ہے، یہ تو عام عادت ہے۔ ایک اچھے سے غریب آدمی بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو خوشحالی مل جائے وہ بھی خرچ کرتا ہے۔ خرچ اصل کرنا ہے کہ جب آدمی مجبور ہو اس وقت بھی خرچ کرتا ہو۔ ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ اس وقت ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے جب کسی مجبوری میں پھنس جاتے ہیں تب، اور جب مجبوری میں نہ ہو تو یاد بھی نہیں آتا، اس وقت کرتے نہیں۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب آدمی کبھی مجبور پریشان ہوتا ہے اور اس سے اگر کہا جائے کہ اللہ کے واسطے کچھ دو، تو کہتا ہے کہ آدمی نہیں، ابھی میں بہت مجبور ہوں، پریشان ہوں، کاروبار بیٹھ گیا ہے، چل نہیں رہا ہے، ابھی کچھ نہیں دے سکتے۔ حالانکہ یہی وقت ہے دینے کا، کیا ہے؟ یہی وقت ہے دینے کا، لیکن جس وقت دینا چاہیے اس وقت ہم نہیں دیتے ہیں۔ ابھی دینے سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ متقی بنیں گے، صابر بنیں گے، آپ کا معاملہ، آپ کی تجارت اللہ سے ہوگی، اور جب اللہ سے ہوگی تو پھر اللہ راستے کو کھول دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دکھ اور تکلیف میں بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ متقیوں کی پہچان کس کے؟ متقیوں کی۔ کیا اللہ نے بھی پہچان رکھا ہے، اس لیے غصہ سب کو آتا ہے۔ ایسے موقع پر غصہ کا پی جانا، غصے کو قابو کر لینا، سامنے والے کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ کس کی پہچان؟ متقی کی ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور صرف پی کر کے خاموش، غصے کو اپنے اندر سمو لیا، ختم کر لیا نہیں، بلکہ دل سے اس کو معاف بھی کر دیا، یہ کس کی پہچان ہے؟ متقیوں کی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ والکاظمین یعنی غصہ کو پی لینا، قابو کر لینا، اور پھر جو دل میں جو غصے کی وجہ بنی ہے اس شخص کی، اس گناہ، اس خطا، اس غلطی کو کیا کرنا؟ معاف کر دینا۔ یہ دونوں کام متقیوں کی پہچان ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں بڑا عجیب غریب واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں۔ ایک یہودی اس آیت کریمہ کی پہچان ڈھونڈنے کے لیے کہ دیکھیں مسلمان متقی کہاں ہے، اور یہ خوبی تلاش کیا ایسے مسلمان کہاں ہوتے ہیں، ایسے مسلمان کہاں ملیں گے۔ لہذا خرچ کرنے والے مل گئے، بہت سارے لوگ، دکھ میں تکلیف میں بھی لوگ خرچ کرنے والے، لیکن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی خوبی والے نہیں ملے۔ وہ آدمی کیا کرتا تھا؟ جس مسلمان کے پاس پہنچتا تھا کچھ غصے کی بات کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے سامنے والا کیا ہوتا تھا؟ بھڑک جاتا تھا، غصے میں آ کر کے اس کو برا بھلا بول دیتا تھا، تو سمجھ جاتا تھا یہ قرآن کی وہ جو علامت اللہ نے بیان کی اس کے مطابق یہ نہیں ہے، یہ پکا مسلمان نہیں، متقی مسلمان نہیں۔ جہاں ملے گا اسی کے ہاتھ پر میں اسلام کو قبول کروں گا، اس نیت سے ڈھونڈ رہا ہے کوفہ کے بازار میں، کہیں نہیں ملے گی۔ تو ایک ساتھی سے اس نے ذکر کیا کہ دیکھو قرآن کے مطابق آج اگر قرآن اور حدیث کے مطابق مسلمان کو ڈھونڈا جائے ملے گا؟ نہیں ملے گی، صرف ہاذا من فضلی دروازے پر ملے گا، لیکن اندر ہاذا من فضلی والا مسلمان نہیں ملے گا۔ ڈھونڈے تو شخص نے، اس کے ساتھی نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے، وہی ہے اور وہی تمہارا کام کرے گا، وہی اس وقت میں متقی۔ کہا کہ کون؟ کہا کہ امام ابو حنیفہ۔ کہاں رہتے ہیں، کیسے ہیں؟ معلومات کر کے پہنچے، معلومات کیا کہ ان کے خاص اوقات کیا ہیں، سارے اوقات ٹائم ٹیبل حاصل کیا اس نے۔ تو حضرت کا ایک خاص بڑا اہم وقت تھا قیل اللہ کرنے کا، وہ بہت مختصر وقت میں قیل اللہ کرتے تھے جو بہت اہم۔ کہا کہ اسی وقت میں ان کو چھیڑنا، لہذا قیل اللہ کے وقت جب اپنے بالا خانہ پر وہ پہنچے تو پیچھے پیچھے آیا، ابھی وہ بیٹھے لیٹے نہیں تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت باہر نکلے، کہا کہ دیکھیے ایک مسئلہ مجھے معلوم کرنا تھا، لیکن آپ کی سیڑھی پر چڑھا تو مسئلہ میں بھول گئے۔ حضرت نے جاؤ یاد آ جائے گا تو پھر آ جانا۔ حضرت پھر لیٹنے کی کوشش کی، تھوڑی دیر میں دروازہ پھر کھٹکھٹایا اور کہا کہ
دیکھیے مسئلہ پوچھنا تھا، یاد آ گیا مجھے نیچے جا کر، آگے پوچھو. کہا کہ ایسا ہوا کہ اوپر جب آیا تو آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا. سوچیے جب ایک نیند کی وہ کیفیت تو آرام کی تو آدمی کے اندر کتنا غصہ آتا ہے. کہا کہ جب پورا یاد آ جائے گا پھر آنا. ابھی حضرت پھر لیٹنے کی کوشش کی ہے، وہ گیا اور فوراً پھر اوپر چڑھا. دروازہ پھر کھٹکھٹایا، حضرت پھر پہنچے. بولے کیا یاد آ گیا؟ کہا کہ پورا مسئلہ یاد آ گیا. پوچھو. کہا کہ وہ اہم مسئلہ اس لیے پوچھنا ہے کہ انسان کا نجاست غلط ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے؟ سوچے اتنے بڑے امام سے ایک آدمی ایسے نازک وقت میں مسئلہ پوچھے تو کتنا ان کو اندر سے غصہ ہوگا. آج تو یوں کسی سے پوچھیے تو چڑ جاتا ہے، کسی عالم سے ذرا سے بھی کر لیجیے تو کیا ہمارے ٹائم ٹیبل میں خیال نہیں رکھتے ہو کیا؟ جب چاہو تو دھمک جاتے ہو. ہزار قسم کے لوگ زبان سے بولنے لگتے ہیں آج. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مسکرائے، کہا کہ بھائی وہ میٹھا ہوتا ہے، تجھے معلوم نہیں؟ آگے مجھے معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے تو بتائیے کہاں وہ میٹھا ہوتا ہے. سوال پھر اگر میٹھا ہوتا ہے تو کیا آپ نے کبھی چکھا ہے کیا؟ سوچیے کتنی بڑی بات. اب غصہ کتنا ہونا. اب اور آپ ہوتے تو سیڑھی سے وہی دھکیل دیے ہوتے. حضرت نے فرمایا بھائی چکھا تو نہیں لیکن تجربہ ہے اس پر. اکثر و بیشتر نجاست پر مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں، مکھیاں زیادہ میٹھی چیز پر بیٹھا کرتی ہے. کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں پورے کوفہ میں متقی قرآن کی آیت کریمہ کے نشانی کے مطابق ڈھونڈا، کہیں پہ مسلمان نہیں ملا. اگر ملے تو آپ ملے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. آج والکاظمین الغیظ ہمارے اکابر اسلاف نے یہی کام کیا جس کی وجہ سے آج یہ چیزیں ہمارے اور آپ تک کے پہنچی ہے. دارالدیوبند کے اکابرین جو لوگ اس ملک میں کافر تک کیا، لیکن صبر ہمت سے خدمت کرتے رہے. کہیں وہ کسی کو اپنا جوابی فتویٰ نہیں جاری کیا. دلی میں ایک بڑا عالم دین تھا جو حضرت نانوتوی علیہ رحمہ، دارالعلوم کے بانی، حضرت مفتی سید مفتی کفایت علیہ رحمہ، بڑے بڑے مفتیوں کو کافر کا فتویٰ دیا کرتا تھا. حضرت احمد دلی پہنچے، حضرت وہاں قاسم صاحب نانوتوی علیہ رحمہ، سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت فلاں مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ بریلوی طبقے کے ہیں، وہ سب کو کافر کہتے رہتے ہیں، آپ کو بھی کافر کا فتویٰ دے دیا ہے، آپ پر بھی کفر لگا دیا ہے. کہا کہ اچھا ایسا کرو آج فجر کی نماز انہی کے پیچھے ہم لوگ پڑھیں گے. اس کے پیچھے سارے بڑے بڑے مفتی اعظم اور علماء ہمارے اکابرین سب اس کے پیچھے فجر کی نماز. وہ سلام دیکھا تو یہ سب دیوبندی حضرات کہاں سے آ گئے، اور یہ بھی جن پر میں کفر کا فتویٰ سب پر لگایا وہ میرے مقتدی. جب سلام نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت آگے بڑھے کہ بھائی میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کلمہ پڑھنے کے لیے آپ نے ہم لوگوں کو کافر کہا، کہتے ہیں تو آپ تجدید ایمان، آپ مسلمان بنا دیجیے اب ہم لوگوں کو. اگر جواب ان کا ایسا ہوتا، غصے کا ہوتا، اگر ہمارے اکابرین نے پلٹ کر کے فتویٰ دے دیے ہوتے، اگر ہمارے اکابرین نے اسے جھگڑے کر لیے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس نے معافی مانگی، توبہ کی کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ کیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ہم لوگ تو بات پر لڑنے والے مسلمان ہیں. اگر سڑک پر ذرا سے گاڑی آگے پیچھے ہو جائے تو خون خرابہ قتل تک پہنچ جاتی ہے. نوبت مقدموں سے عدالت کے فائلیں بھری ہیں مسلمانوں کی. اسی لیے کسی نے کہا کہ حضرت اگر مقدموں کی فائلیں کورٹ کچہریوں سے مسلمان صلح کر کے نکال دیں تو جج اور لائر لوگ پریشان ہو جائیں گے، روزی روٹی پر فرق آ جائے گا. اتنے مسلمان لڑے جھگڑے وہاں پر لگے ہوئے ہیں لیکن یہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قدم سے دو قدم ہم بڑھنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو لوگ معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ نواز رسول، ان کی خادمہ وضو کے لیے پانی لا رہی تھی. آپ نے طلب فرمایا، وہ پانی لے کر کے آ رہی تھی، پاؤں ذرا سب آگے پیچھے پھسلا، جس کی وجہ سے پورا پانی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جسم اور سر پر پڑا، کپڑے گیلے ہو گئے ہیں.
آپ کی نگاہ میں تھوڑی سی ہلکی سی غصے کی کیفیت اوپر ذرا دیکھیں، وہ باندھی بھی تھی، اس نے اسی آیت کریمہ کو پڑھ دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ آپ متقیوں میں اپنا واسع رسول ہے، اتنی سی بات پر آپ غصہ ہو جائیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسکرا کہا کہ جا میں تجھے آزادی کر دیتا ہوں، معاف کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیشہ کے لیے آزاد ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دنیا ہی میں معافی تلافی کر لیجیے۔ غصہ کا آنا ایک فطری چیز ہے، لیکن غصے کو سنبھال لینا اور معاف کر دینا یہ متقیوں کی علامت ہے، اور غصے پر انتقام لے لینا یہ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ خلاصہ یہ ہے، سود رشوت سے جتنا ممکن ہو بچنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، زیادہ اس سے دلچسپی نہیں لینا چاہیے۔ مل جا رہا ہے لے لیں گے، مل جا رہا ہے لے لیں گے، مل رہا ہے کوئی اور بنا لیں گے، مل رہا ہے کوئی اور بنا لیں گے، نہیں بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی خوب کرتے رہیے، ہر سخت سے سخت، بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تیسری بات، اللہ نے اس دنیا میں مغفرت، بخشش اور نیکی کے راستے بہت کھول دیے ہیں، آسان کر دیے ہیں۔ یہی سے اپنی بخشش و مغفرت کے فیصلے اللہ سے کروا دیجئے اور جنت اپنی منتخب اور بنوا لیجئے، ورنہ مرنے کے بعد بھی یہ سارے کام مشکلوں میں ہو جائے گا۔ چوتھی بات، متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، اور وہی ہے کہ اپنے اخلاق اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، ماں باپ کی خدمتیں کیجئے، بھائی بہنوں سے محبت کیجئے، رشتہ داروں میں ہمدردی بانٹیے، بزرگوں کا خیال رکھیے، ادب احترام کیجئے، زیادہ سے زیادہ نیکی کام کرنے میں دلچسپی اور حوصلہ لیجئے۔ اللہ فرمایا ایسے نیکی کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے اللہ محبت کرے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاکار و نافرمان بندے ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہ ہے، خون کے قطرے قطرے میں گناہوں کے اثرات موجود ہیں۔ بخشش و مغفرت کا معاملہ تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ، ہم سب ہاتھ پھیلا دیے، اٹھا دیے، تیری توفیق سے، قرآن کی برکت سے اے اللہ ہم سبوں کی مغفرت و بخشش فرمائیے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ معاف فرما دیجیے، نیکیوں کے کام کو آسان بنا دیجیے، گناہ کے کام اور راستے مشکل بنا دیجیے۔ اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ دنیا کی بہتر اپنی شاعر شان کے مطابق اور آخرت اس سے بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کا برکت مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ اتنے بھائی بزرگ بیٹھے سنے، اے اللہ سب کے بیٹھنے وقت لگانے کو قبول فرمائیے، زندگی میں برکت دیجیے، روزی میں برکت عطا فرمائیے، صحت میں عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر ایک کو خوشیاں نصیب فرمائیے، بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔